سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پورا سچ یہ ہے کہ ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہ پروگرام کیا تھا؟ یہ پروگرام یہ تھا کہ غریب اور مستحق خواتین کو گھر بیٹھے ان تک جو ہے وہ چند پیسوں کی رسائی ہو اور ان کو مہینہ جو ہے وہ باندھ دیا جائے یا مہینے کے پیسے جو ہے وہ ان کو ملیں اور وہ اس سے جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ اب یہ غریب اور مستحق خواتین بیوہ بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ ایسے خواتین بھی ہیں جو معذور ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے یا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کام جو ہے وہ کسی کی عزت کے لیے کیا گیا تھا، عزت نفس کے لیے کیا گیا تھا، تو پھر یہاں پہ خواتین کی عزت نفس کو مجروح کیوں کیا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر جو تماشا لگا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو انتظامیہ کی غفلت ہے آخر کیوں ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لانچ کرنے والے تو لانچ کر گئے، لیکن اس کو سنبھالنے والے اس کو سنبھال کیوں نہ پائے؟ آپ دیکھیے کہ خواتین کی سرعام تذلیل کی جا رہی ہے۔ خواتین کو لائنوں میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ان کی باری آتی ہے، اور جب باری آتی ہے تو انگوٹھے لگوا کر ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا تو انگوٹھا ہی میچ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے تو پیسے ہی نہیں آئے ہیں، یا پیچھے بینک سے آپ کے پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے، یا آپ کے ساتھ اور بڑے مسائل ہیں۔ اور اگر کسی کے پیسے آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو وہاں کہتے ہیں کہ ہم جی ماں جی آپ کا کام کروا دیتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ یہاں سے بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے دیتے ہیں، آپ کو 2-4 ہزار روپیہ جو ہے وہ ہماری جیب میں بھرنا پڑے گا۔ 4-4 ہزار روپیہ تک جو ہے وہ غریب عورتوں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ تماشا جو پاکستان میں لگ چکا ہے، یہ غربت کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ایک عورت کی جو تذلیل کی جا رہی ہے، جو ایک عورت حرمت کا، محبت کا نشان ہے، جس کی تذلیل کرنا جو ہے وہ قانونی طور پر بھی جرم ہے اور اسلام میں بھی جو ہے وہ اس کو منع قرار دیا گیا ہے، تو پھر کیوں ہماری سڑکوں پر ہمیں ہماری خواتین جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائن میں لگی ہوئی وہاں ذلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یہ وہ غریب عورتیں ہیں، وہ مجبور عورتیں ہیں، وہ بیمار عورتیں ہیں، وہ بزرگ عورتیں ہیں کہ جن کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، وہ بیچاری مجبوراً کرتی نہ کرتی کیا کرتی کہ اس لائن میں لگ جاتی ہیں اور پھر گھنٹوں گھنٹوں گرمی میں کھڑی ہوئی خود اندر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے یہ پیسے بانٹ رہے ہیں اور اس میں سے بھی جو ہے وہ پیسے رکھ رہے ہیں۔ آخر ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے انتظامیہ کا؟ کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے والا کیوں نہیں ہے؟ اے سی شالیمار سے میرا سوال ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اے سی شالیمار جو ہے وہ اس وقت میں اپنی کارکردگی پر کیوں جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ جو شالیمار کے علاقے میں، شالیمار زون میں جس طریقے سے جو ہے وہ ان خواتین کو باہر سڑکوں پر گرمی میں رولا جا رہا ہے اور خود اندر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے کہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں، وہاں پہ 4-4 ہزار روپیہ جو ہے وہ ان سے رشوت کا لینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے عثمان مغل نے، آئیے دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق خواتین کی سر عام تذلیل جاری۔ اے سی شالیمار کا کہنا ہے یہ پروگرام ہمارے انڈر نہیں آتا۔ تحصیل شالیمار کی حدود میں جتنے بھی پوائنٹس خواتین کے لگائے گئے ہیں وہ سارے ایجنٹ اپنے قانون بنا کر بیٹھے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق خواتین کی امداد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ مستحق خواتین کی امداد کے پیسوں میں 2 سے 4 ہزار تک کٹوتی بھی کی جا رہی ہے۔ عورتوں کو کڑی دھوپ میں ذلیل و خوار کرنا ایجنٹوں کا معمول بن چکا ہے۔ BISP کا عملہ عورتوں سے گالی گلوچ اور بدتمیزی سے پیش آنے لگا۔ عورتوں کو 10-10 دن تک ذلیل و خوار کرنے کے باوجود انگوٹھے نہیں آ رہے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ خواتین کا حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بینک کے تھرو ہمیں کر دیے جائیں تاکہ ہم آسانی سے اور بغیر کسی گالی گلوچ کے اپنے پیسے لے کر اپنے ضرورت کی اشیاء خرید سکیں۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ وہاں پہ بدتمیزی کرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، گالم گلوچ، یہاں تک جو ہے وہ نوبت آئی ہے کہ خواتین کو وہاں پر جو ہے وہ گالیاں تک دی گئی ہیں، ابیوز لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اتنا بڑا جو ہے وہ نام استعمال کرنے کے بعد جو ہے اگر ان عملے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں، تو ان کو سیٹوں پہ بٹھانے والے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف انکوائریاں کیوں نہیں کھول رہے؟ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ عورتیں روتے ہوئے جو اپنی رودات بیان کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، سڑکوں پہ کھڑی ہیں اور جو ہے وہ شامیانے لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے اور وہاں سے باہر تک لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، خواتین کو گرمی میں دھوپ میں تپتی ہوئی کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مطلب ان کی عمریں بھی جو ہے وہ 50-50 سال سے اوپر ہے، تو کوئی بندہ شرم کر لیتا ہے کہ ماں اور دادی کے برابر عمر کے برابر جو خواتین ہیں ان کو ہم نے سڑکوں پر اس طرح سے رولا ہوا ہے، تو ان کا
کوئی اور اسٹریٹجی, کوئی پالیسی نہیں مرتب کی جا سکتی؟ ان کے ATM میں پیسے نہیں آ سکتے, ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں بنایا جا سکتا, ان کے لیے کوئی گھر بیٹھے ان کو جو ہے وہ پیسے پرووائڈ نہیں کیے جا سکتے؟ کہ ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو ہے وہ خواتین کو سڑکوں پہ تماشا بنایا جائے گا, ان کی تذلیل کروائی جائے گی, عملے کے سپورٹ کیا جائے گا, وہ عملہ ان سے ناروا سلوک اختیار کرے گا, ان کو گالم گلوچ کرے گا, بدتمیزی کرے گا. کچھ خواتین کو تو جو وہاں پر عملے میں موجود خواتین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بدتمیزی کی جو ہے ہمارے پاس شکایتیں ریکارڈ ہوئی ہیں. ایون کہ وہاں جو مرد حضرات موجود ہیں وہ خواتین سے جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ کیا معاملات آپ نے جو ہے وہ اٹھا رکھے ہیں؟ یہ سارا ٹھیکہ جو ہے وہ ہم نے اٹھا رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ کہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ہر چیز جو ہے وہ میڈیا نے ہی بتانی ہے تو پھر آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ لوگ جو سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سیٹوں کے کیا فائدے ہیں؟ پھر آپ لوگ اپنی سیٹیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے سب کی؟ ٹیکس ہم ادا کریں, ہر چیز ہم ادا کریں, اور پھر جو ہے وہ سچ بھی ہم نے ہی جو ہے وہ آپ کو دکھانا ہے. غریب آدمی ٹیکس پے کر کے بھی یہاں پر جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ کے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. ایک یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لوگوں کو آپ نے فقیر بنا دیا ہے. آپ کوئی ان کو جو ہے وہ اس سے کاروبار کروا کے دیتے, کوئی ان کو جو ہے وہ گھر بیٹھے کوئی چیزیں پرووائڈ کی جاتی جس سے ان کا کوئی کاروبار میں ان کا اضافہ ہوتا, ان کو پیسوں پہ لگا دیا ہے کہ جی ہر مہینے ان کو جو ہے وہ پیسے ملا کریں گے. چلے جی یہ ایک الگ میٹر ہے, آپ نے پیسوں پہ لگا دیا تو وہ تو عزت سے دے دیں, اس میں جو ہے وہ تذلیل کرنے کا تو کیا بنتا ہے, یا اس میں تذلیل کرنے کے ایلیمنٹس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ عثمان مغل موجود ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ ساری صورتحال دیکھ کر آ رہے ہیں. شکر ہے کہ میں وہاں نہیں گئی, شکر کریں کہ میں وہاں نہیں گئی, ورنہ وہ عملہ جو ہے وہ آفس سے باہر ہوتا, کیونکہ یہ حد ہو چکی ہے. اب حد ہو چکی ہے. خواتین کی تذلیل اس ملک میں ہے, غریب کی تذلیل اس ملک میں ہے. امیر آدمی یہاں پر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. لوگ کبھی اورنج ٹرین سے جو ہے وہ لٹک کے یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں, کبھی کوئی جوان لڑکی خودکشی کر لیتی ہے, کبھی کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے. وجہ پوچھو تو غربت ہے, وجہ پوچھو تو مہنگائی ہے. تو مہنگائی کا رونا روتی ہے عوام جو ہے, ان کو عزت کس نے دینی ہے؟ ٹیکس بھی یہ پے کرتے اور عزت بھی ان کی کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے ساتھ عثمان مغل یہاں پہ موجود ہیں. عثمان, مجھے بتائیے گا کہ یہ صورتحال ساری آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, یہ عملے کے لوگ اتنے بدتمیز کیوں ہیں؟ ان کی کوئی ٹریننگ کیوں نہیں ہے؟ ان کو کوئی بیہیویئر سائیکالوجی پہ ان کی جو ہے وہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کے بیہیویئرس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ان کو کوئی ٹریننگز کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ کیوں اتنی بدتمیزی کرتے ہیں, اور یہ پیسے کیوں ان سے جو ہے وہ ایکسٹرا وصول کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک بہت ہی پرانا ایشو ہو چکا ہے. ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. نہ تو ان ایجنٹ کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ہی ان سے کوئی چیک اینڈ بیلنس دیکھنے والا ہے. جو اعلیٰ حکام ان کے وفاق کے اوپر بیٹھے ہیں لوگ, جو سارا اس کا کنسرن جو ہے اسلام آباد سے ہے, اور پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر دے دیا جاتا تھا, اور وہ ان کے اوپر اپنے پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے تھے. متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے تھے تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. ان میں بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, وہ صرف ان کی لائنیں سیدھی کرواتے تھے اور ان کو کرسیاں وغیرہ یہ چیزیں پرووائڈ کرتے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ حکومت کی اتنی بے حسی ہے کہ یہ خواتین جو بیچاری مستحق ہیں اور امداد کے اہل ٹھہری ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا عثمان, کے گالوچ کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں, خواتین سے بدتمیزی ہاتھا پائی کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں. یہ کیا نیا ٹرینڈ جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروا دیا؟ میں آپ کو ساری یہ ڈیٹیل بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے انڈر 90 بچے جو ہیں وہ یہاں پر لگا دیے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ان کو بس ڈیل کریں اور بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ جو ان کی تذلیل کی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہے. اب میں وہ آپ کو بتاؤں گا. میں نے جب ان کے جو کیمپ اسکولوں میں لگا دیے گئے تھے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ سول ڈیفنس کے لوگ عورتوں کو ایسے اٹھاتے تھے اور ایسے ان کے اوپر پٹک دیتے تھے. کیوں؟ یہ کیونکہ ادھر کوئی ہے ہی نہیں, کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو عورتوں کو سرعام گندی ترین گالیاں دی جا رہی تھیں. وہ گالیاں جو بیچاری مائیں بہنیں سننے کے بعد وہ توبہ توبہ کر کے جو وہاں سے جو ہے نا ویسے ہی چلی جاتی تھیں, صرف وہ خود شرمسار ہو کر. اور وہ مولوی ٹائپ بندہ تھا. جب میں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ کون ہوتے ہو, کیونکہ میں نے اپنا اس کو انٹروڈکشن نہیں کروایا تھا. نہیں تو وہ کس وجہ سے جو ہے وہ یہ گالم گلوچ کر رہے تھے؟ یہ ہمارے اوپر چڑھی تھی. ان کو تمیز نہیں ہے, ان کو عقل موت نہیں ہے. تو ان کو تمیز نہیں ہے تو تم ان کو تمیز سکھاؤ گے. اب ان کی ساری زندگی گزر گئی, وہ بیچاری غربت میں جو ہے وہ مجبوری میں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں, لائن میں لگی ہوئی ہیں, تو یہ تمیز سیکھنے آئی تھی. اب دیکھیں, میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی بڑی بات بتانے لگا ہوں کہ بینکوں میں نہیں تو اس آدمی کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی, اس طرح جس کے ساتھ مرضی بدتمیزی کرو. میں نے اسی شالیمار صاحبہ سے ڈسکس کی, سب کو بتایا, لیکن جو ہے نا اینڈ تھی اس کو نکال کے کسی اور کو لگا دیا. یہ کرتے ہیں بس, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی.
اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب پینشن لوگ لینے کے لیے بینکوں میں جاتے ہیں تو عوام کا پیسہ جو پینشن دینے والے ہیں وہ اے سیوں میں بیٹھے ہیں، جن کا پیسہ ہے وہ باہر دھوپ میں ذلیل و خوار ہو کر لائنوں میں لگے ہیں، جن کو دل کرے تو سارا دن کھڑا رکھیں اور اپنی اندر چائے پینے کے بعد کہہ دیں کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے لہذا آپ کل آئیں۔ اسی طرح سے سیم یہ وہ لوگ جو نہ تو سرکاری ہیں اور نہ ہی کوئی مثلا کے اتھینٹک نہیں تو وہاں پر کوئی سیکیورٹی کا عملہ نہیں کھڑا ہوتا، کوئی پولیس والے کوئی اپنی سیکیورٹی کو دے رہے ہوں؟ آپ یہ اسکرین دیکھ لیں، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ایک پولیس والا تک نہیں ہے۔ ان خواتین بیچاریوں نے پتہ نہیں کتنی بار 15 پہ پولیس والا نہیں، تو پولیس والیاں ہونی چاہیے، خواتین ہے نا، 15 پہ کال کی اور پولیس آئی، کیا ہوا جی یہ ہوا، الٹا ان کے اوپر ان کو زد و کوب کر کے چلے گئے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ عورتوں کی تذلیل؟ دیکھیں ہمارے حضور حضرت نہیں تو یہ جو عملہ ہے یہ کون ہے، یہ کون سی سپر پاور ہے، کیا ہے یہ تو دیکھیں نا، یہ تو جو ان کا ڈی جی ہے، کون سی سیٹلائٹ سے اتر کے آئے ہیں یہ کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو یہ تماشا لگانے کے لیے جو ہے وہ کس نے آرڈرز جاری کیے؟ جب میں نے کون ہے جو ان کے خلاف کارروائی میں بتانے لگا ہوں کہ جب میں نے ان کے جو سپروائزر تھے جناب محترم، جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا یہ کیا میکینزم، کس طریقے سے آپ ان کو مینیج کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں وہاں پہ جو ہے نا جنرل سیکرٹری ہوں، آپ مجھ سے بات نہ کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہاں پر آ کے ہمیں ڈسٹرب کریں یا ایسا کریں؟ میں نے کہا دیکھیں جی کس کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ؟ پتہ نہیں، کوئی پریس کے مجھے بتا رہے تھے میں سیکرٹری ہوں، تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے اجازت دے دی اگر آپ سیکرٹری ہیں تو ان خواتین کو اس طرح سے ذلیل و خوار کریں؟ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کوئی سیکرٹری ویکٹری تھے؟ ہاں جی، وہ مجھے مثلا کے بتا رہے ہیں نا کہ تاکہ میں ڈر جاؤں اور میں چلا جاؤں، میں تو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں میں تو دیکھیں اپنی ذمہ داریاں وہاں پہ پوریاں کر رہا ہوں، اور جیسے ہی میں نے اپنا لوگو نکالا ہے ان خواتین نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میں بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تقریباً 6 ماہ اسی طرح سے یہ ذلیل کر رہے ہیں، اور ہمارے تھم امپریشن لے لیے جاتے ہیں، اور جب اگلے 3 ماہ آ جاتے ہیں تو تب وہ ہم پہلے قسط یہ خود کھا جاتے ہیں، اور اگلی قسط وہ شاید اگر ان کے دل میں رحم آ جائے تو وہ ہمیں مل جاتی ہے، نہیں تو ان کے جو ایجنٹ ہے فیمیل جو خواتین ہیں وہ بھی ان کے اندر گھسی ہیں، وہ لوگوں کو ورگلا رہی ہیں کہ آپ ہمیں 5,000 روپیہ دیں، ہم آپ کو لے دیتے ہیں پیسے۔ اچھا پہلے ہی وہ 12-14 ہزار روپے کتنا مل رہا ہے؟ 9,000 روپے ہے نا، 9,000 روپے، ہاں 9,000 تو اس میں سے پھر 5,000 ان کو دے دو، وہ کیا گھر لے کے جائیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ بھی نہیں دے رہے، 4,000 روپیہ گھر لے کے یہ وہ بھی نہیں دے رہے، جو سفارشی لوگ آ رہے ہیں ان کو دوسری سائڈ سے اندر لے کر ان سے جو ڈیل ہو چکی ہوتی ہے وہ پوری، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر جو پاکستان میں تماشا لگ چکا ہے وہ بہت بڑا فراڈ ہے، اور فراڈ کس طرح سے ہے کہ ان کے عملے میں کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ میں واضح طور پہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ کہہ رہی ہوں، ان کے عملے کے پاس کام کرنے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے۔ یہ خواتین کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ ہر علاقے کے اے سیز جو ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ خاص طور پہ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں، ہم لاہور کی بات کر لیں، تو یہاں پر اے سی شالیمار صاحبہ جو ہیں ان کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی خواتین کو، یا ان کا پروسیجر ہی چینج کر دینا چاہیے، ان کا کوئی کارڈز بننے چاہیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کہ یہ اے ٹی ایم سے جا کر خود جو ہے وہ پیسے نکلوا سکے۔ آخر آپ ایک شہری کو عزت دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں کبھی آٹے کے تھیلے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتی ہوئی مرتی ہوئی سسکتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو کہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے سڑکوں پہ ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ معاشرہ ڈکلیئر کیا تھا ہمیں، یہ ہے ہمارا وہ اسلام جس کی ہم عکاسی کرتے ہوئے جو ہے پورے پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کی ایسے تذلیل کرتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو سڑکوں چوراہوں پہ کھڑے کر کے جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ اس طرح کے عملے جو ہے وہ آپ نے بھرتی کیے ہوئے سرکاری طور پر، یہ ملازم آپ نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ عورتوں کی بے عزتی کریں گے، ان کی تذلیل کریں گے، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ اس ملک میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک تماشا لگ جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اے ٹی ایم پہ شفٹ کرنا چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان خواتین کا حق ہے کہ یہ عزت سے پیسہ جو ہے وہ لے سکیں، نہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ لون دیں تاکہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، کوئی بہت بزرگ ہیں، 60 سال سے اوپر کی خواتین ہیں، تو ان کو گھر بیٹھے جو ہے وہ پیسے پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ہوگی آپ کی خدمت خلق۔ اچھا دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان خواتین کو جو ہے وہ 10 دن کا کہہ کے کہ جی آپ کے انگوٹھے نہیں ابھی آ رہے ہیں، آپ کا کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے پیسے نہیں آئے ہیں، آپ 10 دن بعد آ کے پتہ کیجئے گا، ان کو 10 دن تک خوار کیا جاتا ہے۔
جاتا ہے, پھر جب وہ 10 دن بعد آتی ہیں پھر کوئی جو ہے وہ ان کو کہانی سنا کے واپس رخصت کر دیا جاتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے اگر کرپشن کا یہ بازار اس طرح گرم کرنا تھا, آپ نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے ایسے عیاشی کرنی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ایک بڑا نام دے کے اور اس میں جو ہے وہ کام بالکل صفر کر کے آپ نے اگر خواتین کی تذلیل کرنی تھی تو پھر آپ نے یہ انکم سپورٹ پروگرام شروع ہی کیوں کیا؟ آپ یقین کریں میں یہاں پہ بار بار بے نظیر صاحبہ کا نام بھی نہیں لینا چاہتی, وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, انہوں نے خواتین کے لیے بڑا کام کیا, آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, ان کا ایک بڑا مقام رہا ہے, وہ پہلی پاکستان کی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ رہی ہیں خاتون, تو ایک خاتون کی بڑی عزت ہوتی ہے, بڑی تکریم ہوتی ہے. یہ تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی عزت کی, انہوں نے اپنی بیٹی کو تکریم دی, تو جو ہے وہ دنیا نے سمجھا کہ ایک خاتون کی کیا عزت ہوتی ہے. جب ان کی بیٹی تشریف لاتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ, تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کا استقبال کرتے تھے, اگر جو ہے وہ کہیں کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو رک جایا کرتے تھے. یہ ان کا جو ہے وہ تقدس اور احترام ہے خواتین کا. اور یہاں ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ خواتین کی عزت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. جو ہم نے اپنے یہ طور طریقے سیکھے وہ کہاں سے سیکھے؟ عثمان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ان کے کسی عملے کے, جیسے آپ نے وہ بتایا کہ وہ بتا رہے تھے جی میں جنرل سیکرٹری ہوں اور فلاں ہوں اور جو بھی ہیں, تو آپ نے ان کے علاوہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ سلوک جو ہے وہ ان خواتین کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں, اور آپ ان کو اتنے گھنٹوں جو ہے وہ یہاں کھڑے ہو کے جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے تو پیسے ہی نہیں آئے تو یہ بیچاریاں اتنا دور کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں, تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوگا, ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے, ان کے پیسے کھانے؟ میں بتاتا ہوں کہ جب ان ایجنٹ سے میں نے بات کی تو سب سے پہلے جو ان کا رویہ تھا وہ بہت ہی جو ہے نا انبلیوڈ تھا, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی باہر سے آ گیا, کیونکہ میں ایک عام پرسن کی طرح پہلے میں پورا جائزہ لیتا ہوں. کیمرہ نہیں کھولا, اپنا مائک نہیں دکھایا, پہلے وقوعے کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آخر یہاں پہ سچائی کیا ہے اور یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں, تب ہمیں نا پوری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ یہاں پر یہ جھوٹ تھا, یہ سچ تھا اور یہ اس طرح سے چل رہا تھا. جب ایک کامن پرسن کی طرح جا کے میں نے وہ سارا جائزہ لیا اور جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان کی لائننگ کم از کم درست کروا لیں تاکہ وہ جو آپ نے کناتے لگائی ہیں شامیاں لگائیں گے تو وہ کم از کم ان کے نیچے تو کھڑی ہو جائے نا, تو انہوں نے کہا جی یہ بہت ہی بدتمیز ہیں, ہم تو بہت پاگل ہو چکے ہیں ان کو کہہ کر, لیکن آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے, آپ آئے کہاں سے ہیں, آپ کا کیا تعارف ہے؟ اور جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو تب یہ فوراً اندر کی طرف چلا گیا, اور اندر جا کر پتہ نہیں اس نے جو 2 لڑکے بیٹھے تھے ڈیوائسوں پر ان کو کیا ایسا وہ گیت سنایا کہ فوراً لائن جو ہے نا وہ اندر جانی شروع ہو چکی. ٹھیک ہے, پھر اندر سے 2 خواتین باہر آتی ہیں اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ بتائیں نا کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, آپ کو اگر نہیں مل رہے تو آپ ایسا تو نہ کہیں یہ سارا دن گرمی, یہی بے نظیر انکم سپورٹ والے, کیونکہ وہ ان کی خاتون آئی نا اندر سے, اور جب میں نے اس سے موقف لینے کی کوشش کی تو مجھے وہاں سے دوسری سائڈ پہ کر یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے ابھی پولیس کو بلا لینا ہے, آپ یہاں پر ہنگامہ نہ کھڑا کریں, یہ خواتین ساری جو ہے نا وہ آپ کی طرف لپک رہی ہیں. میں نے کہا جی اگر وہ اپنی جو کچھ بتانا چاہ رہی ہیں وہ بتانے دیں. آپ کو ڈرا رہے تھے حملے والے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ بدنظمی پیدا ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ ہٹ جائیں. یہ میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے کہ آپ کو میڈیا کا سلوگن دیکھتے ہوئے بھی ڈرا رہے تھے کہ پولیس بلا لیں گے. یہ بہت طاقتور نیٹ ورک ہے ان کا. مزید کہنا ہے کہ اپنی NOC لے کر آئیں, آپ کیسے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے, ہم آپ کے اوپر کاروائی کر سکتے ہیں. کبھی کسی میڈیا نے ایسا نہیں کیا, کبھی کسی نے وہ نہیں کیا. اب میری بات سنیں, میں نے اپنی آنکھوں کا میں واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ بائک پر آ رہا تھا, آج وہ کروڑوں کی گاڑی میں لاکھوں کی گاڑی میں گھوم رہا ہے, اس کے پاس 3 لاکھ روپے 2 آئی فون ہیں, اور اس باقاعدہ ان کی جو ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کے غریبوں کے پیسے ہتھیا کے آئی فون لیتے ہیں اور گاڑیوں میں سیر سپاٹے کرتے نظر آتے ہیں, جو غریب کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے اپنی عیاشیوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو موت بھی جلدی نہیں آتی, کیونکہ موت بھی اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اذیت دے دے کر ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے بھیجنا ہے. آپ یقین کریں جس کا مرنا آپ مشکل دیکھیں نا, یاد رکھیں کہ اس نے کسی غریب بیوہ یتیم مسکین کا حق کھایا ہے, اس نے کسی کا جو ہے وہ حق ہتھیایا ہے. اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو عملہ ہے یہ ان غریب اور مستحق خواتین کا حق ہتھیا رہے ہیں, ان کے حق کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان میں یہ معاملہ بند نہ ہوا تو یہ ساری خواتین مل کر جو ہے وہ ایک دن ایسا احتجاج یا کوئی ایسا بڑا واقعہ سامنے آ جائے گا کہ جس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے اور سب کے لیے مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ عثمان آپ کا. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو ایک اور اہم موضوع کے ساتھ جو ہے ملاقات کرتے ہیں. مہنگائی کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ جیسے پہلے سروائیور تھا اب وہ بھی نہیں رہا, اب خودکشیاں ہو رہی ہیں.
اب انسان جو ہے وہ صرف موت کو گلے لگانے کے جو ہے آس میں ہے کہ کہاں کس طرح سے جو ہے وہ اس نے مرنا ہے اور کس طریقے سے, کیونکہ پیسے کہاں سے کس طرح آنے ہیں یہ تو اب ختم ہو گئی بات. اب نہ تاجر جو ہے وہ کما سک رہا ہے, نہ قوت خرید لوگوں کی رہی ہے, نہ جیب میں پیسہ ہے, نہ سکون ہے, نہ اطمینان ہے, تو لوگ جائیں تو جائیں کہاں. مہنگائی پہ بات کریں گے بریک کے بعد.